اور اب ہم حرف پڑھ رہے ہیں اور حرف کے بعد پھر ہم پڑھیں گے فعل انشاءاللہ. ایک دفعہ ریوائز کر لیں. ہوا ہم، انت انا، انتم نحن. بیسک ٹیبل تھا. اس کے بعد ربہ ربہم، ربکا ربی، ربکم ربنا. اس کا رب، ان سب کا رب، آپ کا رب، میرا رب، آپ سب کا رب، ہمارا رب. اور پچھلے لیسن میں ہم نے یہ 3 ٹیبلز کیے تھے. ہم نے کہا تھا لا کے ساتھ لہو، اس کے لیے یا اس کا، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کا ریفرنس فریز کیا ہے؟ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے. تو لہو اس کے لیے، الحمدللہ اللہ کے لیے تعریف. منہ، منہم، من کا، منی، منکم، منا. منہ اس سے، فرام ہم، منہ ان سب سے، من کا فرام یو، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سب سے. اور اس کا ریفرنس کیا تھا؟ من الشیطان الرجیم. ریفرنس سے مراد ہے تاکہ آپ یاد رکھ سکیں کہ یہ کہاں استعمال ہوا، پھر معنی نہیں بھولے گا. تیسرا ہم نے پڑھا تھا ان. ہم نے کہا تھا اس کا معنی بھی اس سے ہے یا اس کے بارے میں. تو انہو، انہم، ان کا، انی، انکم، انا. اور ریفرنس جملہ تھا رضی اللہ عنہ، راضی ہوا اللہ ان سے یا اس شخص سے. گہری سانس لیجئے. گرامر سے پہلے گہری سانس ہم لیتے ہیں. ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھ کو علم میں. اور یہاں مراد ہے قرآن کا علم. تو ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، یہ ٹکڑے ہیں. اور آج کے ہمارے جو حرف ہیں وہ ہیں بی، فی اور علا. بی کا ریفرنس جملہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے. فی کا ریفرنس جملہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اور علا کا ریفرنس جملہ السلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر. تو آئیے پہلے بی کے ساتھ کرتے ہیں. بہی، بہم. میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے. بہی، بہم. بہی اس سے، بہم ان سب سے. بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے. بی کا مطلب ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بی اس کے ساتھ، تو اس سے دونوں معنی میں. سو پھر سے ریپیٹ کریں. بہی، بہم، بکا، بی، بکم، بنا. پھر سے بہی، بہم، بکا، بی، بکم، بنا. ریفرنس جملہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے. فی کا مطلب ہوا میں، ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. تو فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں. پھر سے کرتے ہیں. فی ہی، فی ہم، فی کا، فی یا، فی کم، فی نا. پھر سے. فی ہی، فی ہم، فی کا، فی یا، فی کم، فی نا. دیکھیے اس میں ہے فی یا 2 دفعہ ہے کیونکہ ہم نے فی کے بعد ایک اور یا لگائی ہے. تو فی یا، تو مجھ میں. تو فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم میں. آئیے عربی بول چال میں کیسے استعمال ہوگا. ایک نیا لفظ لکھتے ہیں. خیر، نیا تو نہیں، ہم نے آج پڑھا بھی تھا. الصلاۃ خیر من النوم. خیر کہتے ہیں بہتری کو، اچھا عمل. یعنی اللہ نے ہر کام میں خیر رکھی ہے، ہم سب کے لیے خیر رکھی ہے. آئیے اس خیر کو استعمال کرتے ہیں اور ہاں میں جواب دیتے ہیں. اگر کہا جائے حل فی ہی خیر، کیا اس چیز میں یا اس کام میں خیر ہے، بھلائی ہے. خیر بھلائی، خیر کا بیسک معنی ہے بھلائی. تو میں جواب میں کیا جواب دوں گا؟ جب بھی حل سے کوشچن آتا ہے تو جواب میں یا تو آئے گا نعم، یس، یا کہیں گے لا، نہیں.
تو ہم نے ہاں میں جواب دینا، تو جواب میں ہم کیا کہیں گے؟ نعم فیہ خیر، باقی وہی ریپیٹ کر دیں گے. کیا اس میں خیر ہے؟ ہم کہیں گے نعم فیہ خیر. آئیے میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جواب دیجئے. حل فیہ خیر؟ نعم فیہ خیر. حل فیہم خیر؟ کیا ان تمام چیزوں میں کوئی بھلائی ہے؟ آپ کہیں گے نعم فیہم خیر. پھر سے حل فیہ خیر؟ نعم فیہ خیر. حل فیہم خیر؟ نعم فیہم خیر. آئیے حل فی کا خیر، کیا تم میں کوئی بھلائی ہے؟ تو فی کا جواب، کا جواب کس سے آئے گا؟ مجھ سے. اب میں نے کہنا ہے کہ مجھ میں خیر ہے. نعم فی یا خیر. حل فی کا خیر؟ نعم فی یا خیر. حل فیکم خیر؟ کیا تم سب میں خیر ہے؟ اب ہم سب جواب دیں گے تو کیسے جائیں گے؟ فینا. نعم فینا خیر. آئیے پھر سے، حل فی کا خیر؟ نعم فی یا خیر. حل فیکم خیر؟ نعم فینا خیر. تو یہ پورا دوبارہ سے میں کوشچن کرتا ہوں، آپ ریپیٹ کریں. حل فیہ خیر؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ نعم فیہ خیر. حل فیہم خیر؟ نعم فہم خیر. حل فیکا خیر؟ نعم فیہا خیر. حل فیکم خیر؟ نعم فینا خیر. 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 تو ہم یہ الفاظ چھوٹے چھوٹے جملے استعمال کر سکتے ہیں، بار بار ریپیٹ کریں گے تو آپ کی زبان پہ چڑھ جائیں گے. آئیے نیکسٹ، الا. تو الا کے ساتھ ہم جب لگاتے ہیں یہ ہو ہا، تو اب دیکھیں یہاں پر یہ سارے فی والوں کے ساتھ جو ہے نا، فی ہی علیہ آ رہا ہے. اس سے پہلے کیا ہم نے کیا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا لہو پیش کے ساتھ تھے، لہو منہ اور انہو تھا پیش کے ساتھ تھے. یہ تین جو ہے زیر کے ساتھ ہیں کیونکہ پڑھنے آسان ہے. تو پہلا والا آپ نے کیا کیا تھا؟ فی ہی. دوسرا ہے علیہ، اس پر، آن اپون ہم. سو علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر. آئیے پھر سے کرتے ہیں. علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا. میں بلکہ اشارہ کرتا ہوں، آپ بولیے. ماشاء اللہ. ایک دو پھر. علیہ علیہم، علیہ علیہم، علیہم، علیکا علیہ، علیکا علیہ، علیکم علینا. علیکم علینا. اب ترجمہ کرتے ہیں. علیہ کا معنی اس پر، اس پر، علیہم ان سب پر، علیہم پہ ان سب پر، علیکا آپ آپ پر، پر، آپ پر، علیہ مجھ پر، مجھ پر، علیکم آپ سب پر، سب پر، علینا. ہم پر. ہم پر. کا ریفرنس جملہ ہے السلام علیکم، سلامتی ہو آپ سب پر. تو جب ہم کسی سے کہتے ہیں السلام علیکم تو ہم ان کو دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ سلامتی ہو آپ سب پر. تو اگر ہم کسی ایک پر سلامتی بھیج رہے ہوں تو پھر ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکہ. علیکہ. تو ہم یہ کہتے تو نہیں ہیں. ہم جب کسی ایک کو بھی سلام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم. تو کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ ان کے فرشتوں کے ساتھ. سر یہ تو بڑا جو ہے نا، ویسے کوئی تو سننے میں ہے لیکن فرشتے تو ہمیشہ ہوتے ہیں. اٹس اے گڈ ٹرائی، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ اس وجہ سے ہم کرتے ہیں. عزت کے لیے کرتے ہیں. عزت کے لیے بھی بڑا اچھا پوائنٹ ہے، گڈ تھاٹ. تاکہ سب لوگوں پر اکٹھا ہی سلام پھیر دے یہ دیں. بھی ایک ہے کہ وہ جو موجود نہیں ہے ان پر بھی آپ سلامتی بھیج رہے ہیں. لیکن جب ایک شخص ہوتا ہے عام طور پہ لاجک تو یہ کہتی ہے کہ السلام علیکہ کہنا چاہیے. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا. ماشاء اللہ. کس نے بتایا یہ؟ یہ میں نے اور کسی اور نے بتایا.
اچھا جس نے بھی بتایا الحمدللہ یہ سنت ہے دعا ہے تو جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس میں اجر بھی زیادہ ہے لیکن ٹیکنیکلی اور لینگویج کے پوائنٹ آف ویو سے السلام علیکم بالکل درست ہے کوئی اس میں آر نہیں ہے اور استعمال ہوتا بھی ہے لیکن جو جنرلی گریٹنگز کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ سنت طریقہ السلام علیکم ہے السلام علیکم بھی کہتے ہیں ہم نبی کو بھی تو کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ تو علیکہ استعمال ہوتا ہے لیکن ہم علیکم ہی کہیں گے ایز سننا دعا جو ہمیں سکھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم نے یہ بھی سیکھا کبھی ربی ہی بھی ہو سکتا ہے اور ربی ہا بھی سو بی ہی میں اچھا مونس بھی ہم نے ساتھ پڑھے تھے سو بی ہی یاد ہے اس سے یا اس کے ساتھ تو بیہا اس عورت سے یا اس عورت کے ساتھ فی ہی اس مرد میں فی ہا اس عورت میں علیہ اس مرد پر اور علیہا اس عورت پر تو یہ ہا جو ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے تو آئیے ریوائز کر لیتے ہیں یہ 3 ٹیبلز یاد ہے پچھلی بار جو ہم نے ریوائز کیے تھے وہ لا لی کے ساتھ اور من اور ان کے ساتھ وہ جو 3 حروف تھے جب ہم کے ساتھ ملتے ہیں تو قرآن کریم میں 5000 مرتبہ آتے ہیں تقریباً اور یہ 3 جو ٹکڑے ہیں 3 جو حروف ہیں یہ مل کر تقریباً 3600 مرتبہ آتے ہیں تو بہت اہم ہے آئیے بیہی بہم بکا بی بکم بینا فیہی فیہم فیکا فیا فیکم فینا علیہ علیہم علیکا علیہ علیکم علینا بی کی مثال کیا ہے بسم اللہ فی کی مثال کیا ہے فی سبیل اللہ اور علی کی مثال کیا ہے السلام علیکم آئیے عربی بول چال میں اس کو استعمال کرتے ہیں حل اللہ رحیم بہی حل ملانے کے لیے زیر استعمال کیا حل اللہ یعنی حل اللہ رحیم بہی کیا اللہ مہربان ہے اس پر یا نعم تو آپ جواب میں دیں گے نعم اور باقی سارا وہ ریپیٹ کر دیں گے نعم اللہ رحیم بہی یا اللہ رحیم بہ آخری ہم سائلنٹ کر دیں گے اللہ رحیم بہ تو میں کوشچن کرتا ہوں آپ آنسر دیں حل اللہ رحیم بہ نعم اللہ رحیم بہ حل اللہ رحیم بہم کیا اللہ نعم اللہ رحیم بہم اللہ رحیم بہم ان سب پر مہربان ہے اب دیکھیں ہم نے جب اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کبھی بی کو سے کے ساتھ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کبھی ہم اس کو پڑھ رہے ہیں پر کے ساتھ تو یہ کیا ماجرا ہے یہ ماجرا یہ ہے کہ جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ایک زبان سے دوسری زبان میں تو یہ جو حرف ہیں ان کے معنی بدلتے رہتے ہیں اور اس زبان کے مطابق ہوتے ہیں جس زبان میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں یعنی اگر میں کہوں کیا اللہ ان سے مہربان ہے تو آپ کہیں گے آپ کی اردو جو ہے نا اتنی اچھی نہیں ہے اللہ ان پر مہربان ہے تو یہ چیز ہم آگے بھی پڑھیں گے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا استعمال جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جس لینگویج میں وہ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اس کے مطابق تو اکثر کہا جاتا ہے کہ حروف کے معنی بائی اٹ سیلف امپورٹنٹ نہیں ہے حروف کے معنی جب ایک سینٹنس میں آتے ہیں تب اپنا معنی اجاگر کرتے ہیں یہ بات یاد رکھیے تو آئیے حل اللہ رحیم بکا کیا اللہ مہربان ہے آپ پر نعم اللہ رحیم بی مجھ پر مہربان ہے حل اللہ رحیم بکم کیا تم سب پر اللہ مہربان ہے نعم اللہ رحیم بنا اللہ ہم سب پر مہربان ہے تو یہ بھی بڑے اچھے سینٹینسز ہیں جو ہم یوز کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کیا اللہ مہربان ہے آپ پر جواب میں نعم اللہ رحیم بی اللہ رحیم بکم کیا اللہ تم سب پر مہربان ہے نعم اللہ رحیم بنا ماں کا معنی نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے ماں کے معنی بہت سارے ہیں ہم نے ابھی پڑھنے شروع اگر نہیں کیے تو آج شروع کر دیتے ہیں ماں کا ایک معنی نہیں تو اگر میں کہتا ہوں حل علیہ دین دین کہتے ہیں کسی کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا دین
दईन का माना कर्ज, देन में देना, कर्ज, कर्ज। कर्ज। और ये हमने पढ़ा था जब दीन के माने आपको एक्सप्लेन किए थे मैंने, बदला, बदला, याद है कि बदला था, तो बदला, बदला यानी एक्सचेंज, लेन देन, मालिक यौमिद्दीन। तो हमने कहा था इसका ओरिजिन जो है ना वो लफ्ज दईन है। जब आप किसी को कर्ज देते हैं तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो वापस भी मिलेगा, उसका बदला है। तो इस्तेमाल होता है हल अलैहि दईन, क्या उस शख्स पर कर्ज है, तो अला पर, क्या उस पर कर्ज है। अब हम माँ से जवाब देना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि अच्छा इसमें एक्चुअली साथ हल, तो जवाब में क्या आएगा, ला। जरूरी नहीं है लेकिन कहना चाहिए तो बेहतर है। नहीं यानी क्या उस पर कर्ज है, तो हम कहें नहीं उस पर कर्ज नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आमतौर पे जब उर्दू में भी हम 2 दफा नहीं कहते हैं, क्या उस पर कर्ज है, नहीं उस पर कर्ज नहीं है, तो ला मा अलैहि दईन। लेकिन अगर आप ला नहीं भी कहते तो माना अंडरस्टूड है। फिर से हल अलैहि दईन, तो जवाब होगा ला मा अलैहि दईन, या सिर्फ मा अलैहि दईन। हल अलैहिम दईन, क्या उन सब पर कर्ज है, तो हम जवाब में कहेंगे ला मा अलैहिम दईन, या सिर्फ मा अलैहिम दईन, उन सब पर कर्ज नहीं है। चले फिर से मैं आपसे पूछता हूँ, हल अलैहि दईन, ला मा अलैहि दैन, मा अलैहि दईन, हल अलैहिम दईन, ला मा अलैहिम दैन। ला मा अलैहिम दैन। अब मुश्किल सवाल आता है, मैं आपसे पूछ सकता हूँ, क्या पूछता हूँ, हल अलैका दईन, क्या आप पर कर्ज है, तो ला मा अलैया दैन, मुझ पर कर्ज नहीं है। नहीं, ठीक है, तो इसी तरह हल अलैकुम दईन, क्या तुम सब पर कर्ज है, तो जवाब में मा अलैना दैन। ला मा अलैना दैन, मा अलैना, तो याद है कि माँ का माना नहीं, अला पर, अलैया मुझ पर, दईन कर्ज। सर तो ये नहीं, ला और मा दोनों का मतलब नहीं होता है, तो ये दोनों इस्तेमाल बैक वक्त हो रहे हैं। अगर हम एक ही इस्तेमाल करें तो उससे मतलब अदा नहीं हो जाएगा। अच्छा यही मैंने आपसे बात की थी, आप उर्दू में कैसे जवाब देते हैं। मैं अगर आपसे 2 पूछूं दफे, क्या आप पर कर्ज है, क्या जवाब देंगे। नहीं जी हम उस पर सूरत कर्ज में तो नहीं। पहले नहीं बोलेंगे। पहले नहीं बोलते हैं ना, तो ये बोलने का जी अंदाज है, इसलिए मैंने कहा यहाँ पे ला करें तो और फसी हो जाता है, खूबसूरत बन जाता है। लेकिन अगर नहीं भी करते या ला नहीं लिखा हुआ तो माना क्लियर है, यू आर राइट, इसके बगैर भी माना क्लियर हो जाता है। तो दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया कि ला कहें तो मेरा ख्याल है और खूबसूरत हो जाता है, नहीं कहते तब भी माना समझ में आ जाता है। लेकिन यानी उर्दू माँ का इस्तेमाल जरूरी है। अगर हम सिर्फ कहें ला अलैया दीन इस नहीं, सूरत हम में तो वो माँ के साथ इस्तेमाल, असल में सिखाना आपको यह कि माँ के साथ इस्तेमाल करेंगे। जो हल जवाब ला, हल का जवाब ला और नाम है, हल के जवाब में हम कहते हैं नाम या ला, ठीक है। और उस चीज को हम नेगेट करने के लिए हम माँ के साथ कर रहे हैं, माँ अलैया या माँ अलैना दईन। ला को हम नेगेट करेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे ला का कब इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम जिस तरह हम, अगर मैं कहूँ मा फी ही, तो क्या माना है इसका, नहीं है उसमें। आप में से कोई अगर सऊदीया गया हो कभी और आपने कोई शॉपिंग करने के लिए किसी दुकान पे जाएं, तो असल अक्सर कहते हैं कि जी क्या आपके पास ये फलां चीज है, तो आप अगर कहते हैं कि फी, चीज दिखाते हैं उसको, वो आगे से कहता है माफी, तो आप समझते हैं नहीं आपसे माफी माफी मांग रहे हैं। वो माफी नहीं मांग रहा, वो कह रहे हैं माफी नहीं है, यानी ये चीज जो आप मुझे दिखा रहे हैं ये नहीं है मेरे पास, माफी। तो ये माँ इस्तेमाल जो है ना, ये काफी स्ट्रॉन्ग लफ्ज है, हम इससे काफी सारा मतलब बयान कर सकते हैं, फी और माफी। तो इसलिए ये माँ का इस्तेमाल जो है हम प्रैक्टिस करते हैं। आइए, हल अलैहि दैन कर चुके हैं, मा अलैहि दैन, हल अलैहिम दैन, मा अलैहिम दैन, हल अलैका दैन, मा अलैया दैन, हल अलैकुम दैन, मा अलैना दैन। जो बात आपको सिखाई जा रही है, देखिए अलैहि का जवाब अलैहि से ही है, अलैहिम का जवाब अलैहिम से ही है, लेकिन अलैका का जवाब अलैया से है। ये आप समझ रहे ना, जब आपसे कहा जा रहा है आप जवाब अलैया से देंगे, और अलैकुम का जवाब अलैना से देंगे। उम्मीद है क्लियर हो गया।
نقطہ تعلیم. آج کا نقطہ تعلیم, آج جو کچھ بھی یاد کریں گے اس کو بھول جائیں گے. یہ تو ڈسکریجنگ ہوا. لیکن اگر آپ اس کو دہرائیں گے تو یاد رہے گا. تو دہرانا, ریپیٹ کرنا بہت ضروری ہے. ابھی آپ کو کورس بہت آسان لگ رہا ہے, آئی ایم شیور, لیکن آپ بھول جائیں گے اگر اس کو دہرائیں گے نہیں تو. لیکن دہرانے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے, آئیے وہ سیکھتے ہیں. اگر آپ 100 باتیں سیکھتے ہیں تو کیا ہوگا, 1 گھنٹے کے بعد 70% آپ بھول جائیں گے. تو پھر کیا کرنا چاہیے, 1 گھنٹے کے بعد اس کا تکرار کر لیں, اس کو ریوائز کر لیں. تو کیا ہوگا, اگر 1 گھنٹے کے بعد دہرا لیں گے تو 1 دن تک یاد رہے گا. لیکن 1 دن کے بعد 70% پھر بھول جائیں گے. تو پھر کیا کرنا چاہیے, 1 دن کے بعد پھر دوبارہ اس کو دہرائیں. اگر ایسا کریں گے تو 7 دن تک, 1 ہفتے تک وہ چیز وہ آپ کو یاد رہے گا. لیکن 7 دن کے بعد کیا ہوگا, پھر 70% بھول جائیں گے. تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے, 1 ہفتے کے بعد اس کو پھر دہرائیں گے تو پھر آپ کو 1 مہینے تک یاد رہے گا, لیکن پھر 70% بھول جائیں گے. اور اگر 1 مہینے کے بعد دہرا لیں گے تو پھر 6 مہینے تک یاد رہے گا اور پھر ہمیشہ یاد رہے گا. یہ ایک ریسرچ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو یعنی سمری میں کیا, اگر آپ چاہتے ہیں کبھی نہ بھولیں تو ہر 1 گھنٹے کے بعد دہرائیں. اور ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اس کورس میں, ہم 1 گھنٹے کے بعد تو دہرا دیتے ہیں. اگر آپ گھر جا کر 1 دن کے بعد اس کو دہرا لیں گے یا دہرا لیں گی تو آپ کو 1 ہفتے تک یاد رہے گا. پھر 1 ہفتے کے بعد دہرا لیں گے تو 1 مہینے تک, اور 1 مہینے کے بعد دہرا لیں گے تو 6 مہینے تک, اور 6 مہینے کے بعد اگر آپ نے دہرایا انشاءاللہ پھر دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو فارمولا بڑا سکسیسفل ہے. تو آئیے, ہم نے سبق نمبر 6 کے اختتام پر 63 ایسے الفاظ سیکھ لیے جو قرآن کریم میں 23,267 مرتبہ آتے ہیں, 23,267 ٹائمز. الحمدللہ. اور ہم اب لیں گے 5 منٹ کی بریک, اور اس وقت ٹائم ہو رہا ہے 11:22. تو ہم شروع کریں گے پھر 11:27 پہ. کسی کے کوئی کویسچنز ہوئے تو میں 5 منٹ کے بعد پھر آپ کے ساتھ ان کو شیئر کروں گا. ابھی آپ ریسٹ کریں 5 منٹ کے لیے.